بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ ایجوکیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر احسان ہے اور میں ایک فیملی فزیشین ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے ہائی بلڈ پریشر یعنی ہائپر ٹینشن۔ ناظرین، ہائپر ٹینشن ایک ایسی بیماری ہے جس کی عموماً کوئی علامت نہیں ہوتی اور مریض کو عموماً اس سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ اسی وجہ سے مریض اس کے علاج میں کوتاہی کرتے ہیں اور بہت سی کمپلیکیشنز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کب اپنا بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے، بلڈ پریشر کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کی تشخیص کی جاتی ہے، اور اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مرض ہے تو کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر کا کنٹرول ٹھیک نہ ہو تو آپ کون سی کمپلیکیشنز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ نارمل بلڈ پریشر کتنا ہوتا ہے۔ نارمل بلڈ پریشر کے بارے میں مختلف گائیڈ لائن مختلف فگرز دیتی ہیں، لیکن اپنی آسانی کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کلینک یا ہاسپٹل میں آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتے ہیں اور وہ 140/90 سے کم ہے تو آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہے، اور گھر پر یہی ریڈنگ آن ایوریج اگر 135/85 سے کم آتی ہے تو آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہے۔ گھر پر اور ہاسپٹل میں چیک کیے گئے بلڈ پریشر کی ریڈنگ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ ہاسپٹل یا کلینک پر چیک کیا گیا بلڈ پریشر عموماً تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، یہ 10 سے 20 ڈگری تک زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کو وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہاسپٹل میں مریض آنکشیس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر تھوڑا بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہاسپٹل میں آپ کے بلڈ پریشر کی ریڈنگ زیادہ آئے تو عموماً دوبارہ ایک دفعہ اس کی ریڈنگ لی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تو ہو گیا نارمل بلڈ پریشر۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہائی بلڈ پریشر یعنی ہائپر ٹینشن کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، ہائپر ٹینشن کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں جو آپ کو اسکرین پر دیے گئے چارٹ میں بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ اگر کلینک یا ہاسپٹل میں آپ کا بلڈ پریشر 140/90 یا اس سے زیادہ آئے تو ڈاکٹر آپ کے بلڈ پریشر کو مانیٹر کرتے ہیں، جس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ یا تو وہ ایک آلہ آپ کے جسم کے ساتھ لگا دیتے ہیں جو دن بھر آپ کا بلڈ پریشر مانیٹر کرتا ہے اور ایوریج ریڈنگ آپ کو بتاتا ہے۔ اس کو ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹرنگ کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں ایک ہفتہ تک دن میں دو دفعہ بلڈ پریشر کی ریڈنگ لیں اور اس کو نوٹ کر لیں۔ بعد میں ڈاکٹر ان ریڈنگ کو دیکھ کر ایوریج ریڈنگ نکال لیتے ہیں، اور اگر آپ کا بلڈ پریشر اگر ہاسپٹل میں 140/90 سے زیادہ ہے اور گھر میں یہی ریڈنگ 135/85 سے زیادہ ہے تو اس کو ہم سٹیج 1 ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کلینک پہ آپ کا بلڈ پریشر 160/100 سے زیادہ ہے اور گھر پہ اس کی ریڈنگ 150/95 سے زیادہ ہو تو اس کو سٹیج 2 ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کلینک میں آپ کا بلڈ پریشر 180/110 سے زیادہ ہو تو اس کو سیویئر ہائپر ٹینشن ہائپر ٹینسو ایمرجنسی کہتے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو فوراً ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، زیادہ تر لوگ ریگولرلی اپنا بلڈ پریشر چیک نہیں کرتے۔ اکثر انہیں بلڈ پریشر زیادہ ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ کسی اور وجہ سے ہاسپٹل جاتے ہیں اور روٹین چیک اپ کے دوران ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ مریضوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کی عمر 40 سال یا اس سے زیادہ ہے تو سال میں کم از کم ایک دفعہ آپ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں۔ اگر آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ اور 40 سال سے کم ہے اور آپ کو کوئی دوسری بیماری نہیں ہے تو ہر 3 سال سے 5 سال میں ایک دفعہ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں۔ ناظرین، بلڈ پریشر کی ٹریٹمنٹ میں جہاں ادویات کا استعمال بہت ضروری ہے، وہاں دوسری انتہائی ضروری چیز یہ ہے کہ آپ احتیاط اور پرہیز کریں۔ احتیاط کرنے میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے خوراک میں احتیاط۔ نمک کا استعمال کم کر دیں۔ آپ کی روزانہ کی خوراک میں نمک 2.4 گرام سے کم ہونا چاہیے۔ سبزیوں اور فروٹ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ جن چیزوں میں کولیسٹرول کی زیادتی ہوتی ہے وہ آپ کم کھائیں۔ مثال کے طور پہ جو ریڈ میٹ ہے یعنی مٹن اور بیف کا کم استعمال کریں۔ وائٹ میٹ کا استعمال کریں یعنی چکن اور فش کھائیں، اور یاد رکھیں کہ وائٹ میٹ از دا رائٹ میٹ۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ایک خاص ڈائٹ پلان ہے جس کو ڈیش ڈائٹ کہتے ہیں۔
اس ڈائٹ پلان کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس لنک پر جا کر اس ڈائٹ پلان کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں۔ خوراک کے ساتھ ساتھ ریگولر ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے۔ دن میں آدھا گھنٹہ کسی قسم کی ایکسرسائز بلڈ پریشر کے کنٹرول کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو وزن کم کریں، بلڈ پریشر کے کنٹرول کے لیے وزن کی کمی بہت مفید ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے میری ایک اور ویڈیو ہے، اسے لازمی دیکھیں، لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ ناظرین، ینگ پیشنٹ جن کی عمر 40 سال سے کم ہوتی ہے اور ان میں بلڈ پریشر کا مرض ڈائگنوز ہوتا ہے، تو ایسے مریضوں میں بلڈ پریشر عموماً کسی دوسری بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ کڈنی پرابلمز ہیں یا پھر ہارمونل پرابلمز ہیں۔ اس کو سیکنڈری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ ایسے مریضوں کا مکمل چیک اپ اور مکمل ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہوتے ہیں۔ باقی مریضوں، بلڈ پریشر کے مریضوں میں بھی کولیسٹرول ٹیسٹ، ECG اور یورین ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر کے ٹریٹمنٹ کے لیے مختلف ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ ینگ پیشنٹ جن کی عمر 55 سال سے کم ہے، ان میں عموماً ادویات استعمال کی جاتی ہیں، ان کو ACE انہیبٹرز کہتے ہیں، جبکہ 55 سال سے زیادہ لوگوں میں کیلشیم چینل بلاکرز استعمال کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی مریض کے لیے ادویات کی سلیکشن میں بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اس لیے کوئی بھی دوائی شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک دوائی سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہو تو عموماً 2 یا اس سے زیادہ دواؤں کے کامبینیشن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب BP زیادہ ہو تب ہی دوائی کھانی چاہیے اور جب آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے تو اس کو بند کر دینا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بلڈ پریشر کی دوائی جب شروع کی جائے تو اس کو ریگولرلی استعمال کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوائی کا استعمال بند نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کا بلڈ پریشر کا کنٹرول ٹھیک نہیں ہے تو اس سے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو اس سے سٹروک یعنی فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، اس سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ دل کے بہت سے دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر آپ کی آنکھوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، جس سے آپ کی نظر بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر بلڈ پریشر کا کنٹرول اچھا نہ ہو تو آپ کو گردوں کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کو کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے۔ اس لیے ناظرین، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا بلڈ پریشر بہت اچھا کنٹرول کریں تاکہ آپ ان تمام کمپلیکیشن سے بچ سکیں۔ بلڈ پریشر کے بارے میں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مینشن کریں، میں آپ کو جواب ضرور دوں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔